کے مستحق ہے نعمان. اور ایک بڑی اہم چیز میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس کے لیے بہت ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق ہونا چاہیے, بہت کسی انگلش اسکول سے آپ کی امتحان اور آپ کی ساری ایجوکیشن ہونی چاہیے. لیکن نعمان ظفر کی ایک مختلف بات یہ ہے کہ نعمان ظفر نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ درس نظامی بھی کیا ہوا ہے. آج ہم یہ سب جانیں گے. نعمان صاحب, اپنے گاؤں کے بارے میں, اپنی فیملی کے بارے میں, اپنی ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی بالکل سر. جس طرح آپ نے پہلے ہی تذکرہ کیا کہ میرا تعلق جو ہے ضلع مظفر گڑھ کے ایک گاؤں یا اس کو قصبہ کہہ لیں رنگپور سے ہے, اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ وہ وسائل نہیں ہے جس طرح بڑے شہروں میں ہوتے ہیں, اور شروع سے ہی بہت مشکلات کا سامنا رہا یہاں پہ. جب میں نے پرائمری مڈل ایجوکیشن یہاں سے حاصل کی تو بڑا مشکل تھا, اور خاص طور پہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ تعلیم کے لحاظ سے یہاں پہ 90% جو ہے 90% جو ہے بچے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے. تو اس لحاظ سے میرے والدین نے بہت کوشش کی, بہت کاوش کی, ہمیں جو ہے انہوں نے پڑھایا. پھر الحمدللہ آگے میں نے اپنا میٹرک اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ الحمدللہ میں نے کیڈٹ کالج حسن ابدال میں فل اسکالرشپ پہ وہاں سے مکمل کیا. پھر آئی بی اے کراچی سے میں نے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں بیچلرز کیا. تو اسی دورانیے میں جس طرح آپ نے تذکرہ کیا درس نظامی کا, تو مجھے دینی علم کا بھی شوق پیدا ہوا. اس کے بھی کئی وجوہات تھیں. میں چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو نہ صرف جو ہے دنیاوی تعلیم میں ایکسل کروں, اس میں بھی میں آگے دینی تعلیم کو بھی سیکھوں اور اس کو آگے لوگوں تک اس کو لے کے چلوں. تو الحمدللہ میں نے 2016 سے اپنا درس نظامی کا کراچی سے سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ اس وقت میرے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں, چوتھے سال کا میں طالب علم ہوں اس میں بھی. اور اس میں اہم بات یہ کہ جب میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا 2018 میں, تو تب میرا دوسرا سال چل رہا تھا درس نظامی کا. تو میں صبح سے لے کے دوپہر 11-12 بجے تک کم از کم 5-6 گھنٹے وہ کلاس لے کے پھر اپنی تیاری کنٹینیو کرتا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کامیابی میں اس مختصر وقت میں اللہ پاک کا بڑا فضل رہا ہے, میرے ان اساتذہ کی جنہوں نے مجھے دینی تعلیم میں بہت مدد کی, بہت انکریج کیا اس سی ایس ایس کے لیے بھی, میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. تو اس طرح سے کچھ تعلیمی جو ہے میرا سلسلہ رہا. تو باقی نعمان پھر صاحب, جو جی آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. جی میرے والد صاحب بھی شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں. آج کل وہ ٹرپل ایس کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ملتان میں ہائر سیکنڈری اسکول میں, اور میری والدہ بھی ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہیں. تو اس طرح سے میرے والدین اور اس کے علاوہ میرے جو باقی قریبی رشتہ دار ہیں زیادہ تر لوگ شعبہ تعلیم سے منسلک ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کی اس قدر کو جانتے ہوئے ہمیں شروع سے جو ہے یہ مواقع فراہم کیے کہ ہم اس ایک بیکورڈ ایریا میں رہتے ہوئے انہوں نے ہمیں تعلیم کے لیے جو ہے اچھے سے اچھے اداروں میں جانے کے لیے پوری کاوش کی. نعمان صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ شعبہ تعلیم سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہے, تو آپ کی فیملی میں کوئی سی ایس پی افسر ہے آپ سے پہلے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے تو بڑا ایک خواب تھا. بلکہ اب جب وہ آپ کے مجھے گاؤں دیکھتے میں ہیں, کوئی ہے؟ نہیں ہمارے گاؤں میں کیا, ہمارے دور دور تک جان پہچان والوں میں کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ اب جس طرح الحمدللہ جب سے رزلٹ آیا ہے, لوگ بڑے خوشی سے جو ہے میرے علاقے کے لوگ بلکہ دور دور سے لوگ آ کے ملتے ہیں, اور وہ ایسے سوچتے ہیں, اس طرح مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پہلے سوچتے تھے کہ پتہ نہیں سی ایس پی کیسے لوگ ہوتے ہوں گے. اب جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ نہیں الحمدللہ آپ نے جس طرح کر لیا ہے تو اٹ مینس کہ بہت لوگ ہو اور بھی سکتا کر ہے. سکتے ہیں. جی جی جب آپ کی نیوز آئی اور اس میں یا جب آپ تیاری کر رہے تھے, تو زیادہ تر لوگ تو جی یہی کہتے ہوں گے کہ یار کہاں ہونا ہے, ایسے ہی بس ٹائم ضائع کر رہا ہے. ایسے بھی کچھ جی لوگ تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں عبد الباسط بھائی, اس میں نا میرے لیے 2-3 اس طرح کے جو ہرڈلز تھیں. ایک تو یہ تھا کہ میں بیکورڈ ایریا سے تھا, تو کچھ ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے یار آپ جس ایریا سے ہو تو آپ کو نہیں پتا, ہماری بات مان لو, چھوڑ دو, اتنی ایفرٹ نہیں ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ میری حیت دیکھ کے لوگ کہتے تھے یار آپ دینی تعلیم میں بھی لگے ہوئے ہو, یا آپ کی جس طرح سے آپ کا وہ حیت ہے, یا جس طرح آپ داڑھی ہے آپ کی, تو مشکل ہے کہ آپ کو وہ رکھیں گے. تو اس طرح کی ہرڈلز تھی. لیکن بس میرا اللہ کی ذات پہ یقین تھا, میں یہ سمجھتا تھا کہ نہیں میں ٹرائی لازمی کروں گا, باقی اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرے لیے بہتر لکھا ہوگا ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں لازمی ٹرائی کروں گا. ماشاءاللہ. تو اللہ نے بلکہ کرم کیا. جی بعض لوگ تو میں نے دیکھا ہے جب انٹرویو ہوتا ہے تو بہت سج دھج کے جاتے ہیں, اور نعوذ باللہ شاید آپ کو کسی نے مشورہ بھی دیا ہو کہ آپ اگر گاڑی چلا دیں گے تو وہ آپ کو انٹرویو میں ڈراپ نہ کر دیں, یا اس طرح آپ سے کوئی سوالات نہ ہوں. کچھ ایسا ہوا؟ ایسا بھی بالکل ہوا. کچھ ایسے بھی لوگ تھے, جب میرا ریٹن کلیئر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے, جب آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے, بلکہ سب کو اندازہ ہے کہ جب ریٹن کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ
سمجھ لیں کہ ایک بہت قریب چلے جاتے ہیں منزل کے، تو اس وقت تھوڑا لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا لوگ، اور پھر خاص طور پہ جس طرح اکیڈمیز میں جاتے ہیں تو اکیڈمیز ان کو اپنے طور پہ تیار کرتی ہیں، تو اس لحاظ سے میں کافی میں اکیڈمیز بھی تھوڑا بہت گیا، تو انہوں نے جب مجھے کہا، کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا اس کو، کچھ عرصے کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، تھوڑا سا مولڈ کر لو، بعد میں کر لینا، لیکن میں اس چیز سے بڑا وہ تھا کہ میرا اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے اس موقع تک پہنچایا تو انشاءاللہ میں انٹرویو میں اسی طرح جاؤں گا، اور اللہ نے اگر میری قسمت میں لکھا ہے تو انشاءاللہ مجھے ملے گا وہ، تو اللہ کا کرم ہے، میں بالکل لوگوں کی باتوں میں نہیں آیا، اور اسی وجہ سے میں نے اکیڈمیز وغیرہ سے بھی کوئی انٹرویو کی پریپریشن نہیں کی، اور اپنے سینئر سے گائیڈ لائن لی ہے جو آلریڈی سول سروس میں ہیں، کچھ جان پہچان والے لوگ، تو اس میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس صورت حال میں بھی مجھے جو ہے نا انکریج کیا کہ آپ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، تو اللہ نے بڑا فضل کیا، آپ کے سامنے آج ساری صورت حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بہت زیادہ۔ اور آپ جی نے بالکل جو تیاری کی وہ کتنے عرصے میں کی؟ ڈاکٹر صاحب، میری تیاری میں تیاری سٹارٹ کی، میں جب یونیورسٹی میں انٹر ہو گیا تھا آئی بی اے کراچی میں، تو مجھے تب سے میرا مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ میں نے انشاءاللہ اس طرف جانا ہے، تو میں نے کوشش کی اپنی ڈگری کو جو ہے 3.5 سال میں مکمل کیا، اپنی ڈگری کے جو 6 مہینے بچا کے وہ میں نے تیاری میں لگا، تو الحمدللہ میری تیاری جو ہے وہ 6 مہینے تقریباً 15 دن تھی، میں نے اگست میں تیاری سی سٹارٹ ایس کی، ایس کی جو تیاری تھی وہ 6 مہینے 15 دن تھی آپ کی جی پوری؟ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس دورانیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا درس نظامی کی بھی کلاسیں ریگولر چل رہی تھیں، اور الحمدللہ میرا اگر 14 فیب کو پیپر تھا تو 13 فیب کو بھی میں اپنی کلاس اٹینڈ کی، درس نظامی کی صبح میں نے کلاس اٹینڈ کر رہا، صرف میں نے ایگزامز کے دنوں میں کلاسز مس کی، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ایفرٹ تھی اللہ پاک، کیونکہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، وہ ایک خالص اس کے لیے، آپ کو تو پتہ ہے آج کل اس چیز کو اتنا لوگ ریگارڈ نہیں کرتے، تو میں اللہ کی ذات کے لیے کر رہا تھا، اور میرے اس وقت جو اساتذہ تھے انہوں نے بہت دعائیں دی، بہت دعائیں دی، تو میری اس شاید اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ اتنے لمیٹڈ ٹائم میں اللہ نے مجھے سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس دونوں میں کامیابی دی، شاید آپ کو اس چیز کا وہ اندازہ ہو، میرا الحمدللہ پی ایم ایس میں بھی فائنل ایلوکیشن فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو گئی ابھی، وہ بھی اچھا میرا کلیئر ہو اچھا چکا، جی اچھا اچھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو درس نظامی کا آپ بتا رہے ہیں اور ہمارے جی ناظرین جی بھی کچھ جاننا چاہیں گے کہ یہ سفر کب شروع ہوا اور آپ کہاں پڑھتے رہے، درس نظامی کی کلاسز کہاں لیتے رہے؟ جی، جس طرح پہلے میں جب اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بتا رہا تھا اس میں نے تذکرہ کیا کہ میں جب کراچی میں تھا اپنی یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا شوق پیدا ہوا، میں نے کچھ شارٹ کورسز کیے کہ اپنے پارٹ ٹائم میں جا کے وہاں کچھ ایک دو مدارس تھے وہاں جا کے وہاں اساتذہ میں بیٹھنا شروع کیا، وجہ صرف یہ تھی کیونکہ میں ایک ایلیٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو تھوڑا سا مجھے کویسچنز بہت تھے کہ آخر یہ جو کیا ہوتا ہے، دینی نالج کیا ہوتا ہے، تو میں جب گیا اللہ نے مجھے وہاں پہ جو ہے سیکھنے کا موقع دیا، پھر وہاں سے میں نے اپنا پہلا سال مکمل کیا کراچی میں، پھر جب لاہور آیا تیاری کرنے تو یہاں پہ میں نے اپنا دوسرا سال کنٹینیو کیا، اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں اپنی کلاسز لیتا رہا، اور اللہ کی طرف سے کرم ایسا، اس میں تھوڑی سی ایک سٹوری شیئر کروں گا کہ جب میں بالکل۔ نے سی ایس ایس کا ایگزام جب میرا ہو گیا فروری 2019 میں، تو آگے پی ایم ایس کا ایگزام ہونا تھا اپریل میں، ابھی اس کی ڈیٹ نہیں آئی تھی، جبکہ میرے درس نظامی کے دوسرے سال کی ایگزامز کی ڈیٹ آ گئی تھی 6 اپریل، تو اس کی ڈیٹ جب مارچ میں آئی 7 اپریل، تو کلیش آ گیا، اللہ نے بس کرم کیا، کلیش ایسا تھا کہ صبح میرے مدرسے کے پیپر تھے 8 سے 12، اور جن 6 دنوں میں کلیش تھا وہ 6 دن میرے پی ایم ایس کے پیپر 1 بجے تھے، تو اس وقت میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا ڈیسیژن لینا، تو خیر اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میرے اساتذہ نے مجھے ہمت دی، تو میں نے دونوں ہی دیے، اور میں صبح وہ دینے جاتا، شام کو پی ایم ایس دینے جاتا، اللہ نے بڑا فضل کیا، خیر وہ بڑے بہت مشکل دن تھے، بہت ہی مشکل دن تھے، میں نے 12 دن میں کوئی 20 پیپر دیے، لیکن اللہ نے اتنا فضل کیا کہ میرا درس نظامی کے دوسرے سال میں بھی میرا ممتاز گریڈ آیا، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں ممتاز سب سے اچھا گریڈ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر میرا اللہ کا شکر ہے اس میں پی ایم ایس میں بھی اللہ نے بہت کامیابی دی، پورے پنجاب میں 59 لوگ سلیکٹ ہوئے، اللہ نے اس میں بھی مجھے سلیکشن دی، اور ابھی انشاءاللہ اس کی میری ابھی اگلے مہینے ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کی بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن ہاں سر جی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب کچھ جی ہوتا بالکل ہے، بالکل لیکن بے شک۔ لیکن نعمان صاحب، اتنا کچھ ایک دن میں دو دو پیپر، ایک بالکل مختلف فیلڈ ہے، دوسرا بالکل مختلف فیلڈ ہے، کیا کوئی آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے؟ کس طرح سب کچھ ہوا ہے؟ ایسی بات کوئی نہیں ہے خفیہ باقی خبر تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ اصل میں ساری بات جو ہے نا، میں ایک چیز بڑی اہم سیکھی اس پورے دورانیے میں جو ایگزام دے رہا تھا، مجھے اس میں نا اس چیز کا نہیں تھا کہ میں سلیکٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ایک چیز کا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے ایمانداری کے ساتھ محنت کر کے ایگزام دینے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ریزلٹس،
تو مجھے اصل میں اس مومنٹ پہ ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص ان اپنے اساتذہ کا، مدرسے والے اساتذہ کا، جنہوں نے بہت انکریج کیا اور بڑی خصوصی دعائیں کرتے تھے وہ میرے لیے، اور والدین کا کہ ان کی سپورٹ سے وہ کانفیڈنس تھا جس سے میں جاتا تھا. گدڑ سنگھی سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو فیتھ ہوتا ہے. اور میں نے اپنی اس پوری ڈیوریشن میں ایک بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ سیکھی، ایک کتاب میں نے پڑھی، وہ میں شیئر کروں گا کہ فیتھ اینڈ فیئر کین ناٹ لیو ٹوگیدر. جتنا اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اپنی قابلیت پہ یا اپنی سکلز پہ بندے کو یقین ہو، اتنا خوف زندگی سے نکل جاتا ہے. تو الحمدللہ میں بالکل نڈر ہو کے یہ پیپر دیے. مجھے اس چیز کا بالکل نہیں تھا کہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو کیونکہ اللہ پاک نے جس کے لیے جہاں رزق لکھا ہے وہاں اس کو ملتا ہے. تو اللہ نے بڑا فضل کیا کہ اللہ نے پھر بھی کامیابی عطا فرمائی، اور بہت اچھی کامیابی عطا فرمائی. تو میں تو بالکل اللہ کا شکر گزار ہوں. جی ماشاء اللہ، آپ نے سی ایس ایس بھی کیا فرسٹ اٹیمپٹ میں، پی ایم ایس بھی کیا، اور درس الحمدللہ. نظامی بھی آپ کر رہے ہیں. تو آپ کے جی جی والد الحمدللہ. صاحب جو اسکول ٹیچر ہیں، جن کی فیملی میں ظاہر ہے کوئی اے ایس پی نہیں ہے، سی ایس پی افسر نہیں ہے، ان کو آپ نے خبر کس طرح سے شیئر کی؟ آپ تک خبر کیسے پہنچی تھی؟ اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ اپنا. میں پہلے تو ایسے صحیح سی بات ہے کہ میں بالکل ہی خاموشی سے سارا کچھ کر رہا تھا، اتنی چیزیں مینج کر رہا تھا. والدین کو میں زیادہ نہیں وہ شیئر کرتا تھا کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک دن میں آپ دو ایگزام کیسے دے لیتے ہیں. میں خاموشی سے خود سارا کچھ کیا. لیکن اللہ کا کرم ہوا، جب میرا پہلا رزلٹ آیا درس نظامی کا آیا، اس میں میرا اچھا گریڈ آیا، تو والدین کو اس وقت میں نے اچانک شیئر کیا تو وہ بڑے خوش ہوئے الحمدللہ. پھر اس کے بعد میرا پی ایم ایس کا جب ریٹرن کا رزلٹ آیا، اس وقت میں نے والدین سے شیئر کیا، بہت خوش ہوئے. تو زیادہ بڑی خوشی تھی جب پی ایم ایس کا میرا فائنل رزلٹ آیا. تو مجھے جیسے میسج ریسیو ہوا تو میں نے فوراً اپنے والد صاحب کو کال کی. وہ خوشی سے رونے لگ گئے. یقیناً بات ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا لمحہ تھا، خوشی کا لمحہ تھا، ان کا خواب تھا، اور ایسا تھا ان کو لگتا تھا کہ یہ بالکل امپاسبل سی بات ہے. تو اور پہلی اٹیمپٹ میں، کیونکہ انہوں نے مجھے 3 سال دے دیے تھے کہ آپ 3 سال کرو، لیکن اللہ نے کرم کیا. اس کے بعد جب سی ایس ایس کا بھی پچھلے ہفتے رزلٹ آیا ہے، تو وہ جب رزلٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ پہلا رزلٹ ہے تو میں نے خود دیکھا. پہلے میرے دوست بھی بتا دیتے تھے یا میسج آ جاتا تھا. تو وہ بھی جب میں نے سب سے پہلے والد صاحب سے شیئر کیا، پھر والدہ سے شیئر کیا، پھر اپنے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر وقاص ظفر صاحب، ان سے شیئر کیا. تو یقین کریں کہ نہ صرف وہ اس رزلٹ پہ، چونکہ میں گھر تھا، میرا پورا فیملی، پورا علاقہ، سارے اکٹھے ہو گئے. سب جو ہے رونے والی ان کی کیفیت تھی، انتہائی خوشی کے آنسو تھے ان کے، کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا. وہ تو کہتے تھے، ہم تو دیکھتے تھے اچھا ڈی پی او ڈی سی، یہ تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوتی ہوگی. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ جو ہے وہ عطا کیا. یقیناً، اور آپ کی محنت بھی ہے، ظاہر ہے آپ کے والدین جی کی دعائیں بہت ہوں، بس. آپ کی محنت بھی اس میں شامل ہے. ایک جی سوال الحمد. ہمیں نعمان صاحب آیا ہے کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ آپ کا بیک گراؤنڈ نالج، یا آپ کی بکس میٹر کرتی ہے، سبجیکٹ سلیکشن میٹر کرتی ہے، یا آپ کا انسٹیٹیوشن میٹر کرتا ہے؟ کیا چیز میٹر کرتی ہے زیادہ؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرتا ہوں. تو سب سے پہلے تو ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے، تو پھر اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا ہے. مطلب اکثر لوگ جو ہے نا، ان کو صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ایگزام کی کیا ایک مشکل لیول ہے، کتنا مشکل ایگزام، اور کتنا اس کا لینتھی ڈیوریشن ہے. لائک جس طرح میں نے 2018 میں اس کی تیاری شروع کی، تو آج 2020 میں جا کے مجھے 2 سال بعد الحمدللہ کامیابی ملی. تو ایک چیز لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اتنا لمبا ڈیوریشن بھی لگے گا. اس دورانیے میں بہت سے لوگ آپ کو ڈسکریج کرنے والے بھی ہوں گے. تو آپ کی اپنی ایک ریزن اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ وائی، کہ آپ کر کیوں رہے ہیں. جس طرح الحمدللہ بالکل. میری ایک ریزن اسٹرانگ تھی، میں اپنی ذات سے بڑھ کے اسے کر رہا تھا. میں اس کو اپنے علاقے، نہ صرف اپنے علاقے کے لیے، بہت اس کو جو ہے اپنے پورے ملک کے ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میرے سے ان کے لیے اچھا کام لے لے. تو وائی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب کوئی بندہ اس میں اتر جاتا ہے، اپنا وائی اسٹرانگ کر کے، اپنی جو ہے ریزنس بنا کے، اس کے بعد اسمارٹ ورک بڑا ضروری ہے. اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، یا اس طرح میرے اور بھی دوست تھے اچھے اداروں کے پڑھے ہوئے، انفارچونیٹلی نہیں ہوئے. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ایک ہیلپ کرتا ہے، لیکن وہ حرف آخر نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا اسمارٹ ورک، کنسسٹنسی اور اچھی گائیڈنس. آپ اچھی گائیڈنس کے بغیر ڈیفینیٹلی آپ پھر ادھر ادھر پھرتے رہیں گے. اچھی گائیڈنس لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اسمارٹلی کریں. آپ یعنی کہ یہ سوچ کے کریں کہ میں نے 3 گھنٹے کے پیپر میں کیا لکھنا ہے. یہ نہ سوچ کے کریں کہ میں 10 کتابیں پڑھ لوں. تو ڈیفینیٹلی اس طرح بھی ٹھیک ہے، آپ کو نالج آ جائے گا، لیکن ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ مکسچر ہے، اسمارٹ ورک ہے، گائیڈنس ہے، اچھی گائیڈنس ہے، اور اس کے بعد اپنے پیرنٹس، اپنی فیملی کی 100% سپورٹ. کیونکہ اگر وہ سپورٹ نہیں ہوتی تو ہر بچہ وہ اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتا. اتنے لینتھی ڈیوریشن، ٹینشن میں رہتے ہیں لوگ. ایک فیئر سا آ جاتا ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو میرے لیے زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جب آ جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پہ یقین، یہ تو سب سے اہم بات ہے. جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا
faith and fear cannot live together. جتنا اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا اتنی اللہ پاک کی منزل آسان کر دیں گے. تو اس طرح سے یہ مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں. اسمارٹ ورک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کچھ نوٹس بنائے آپ نے، کیا کیا، کس طرح سے اسمارٹ ورک سے کیا مراد ہے؟ اسمارٹ ورک سے مراد ڈاکٹر صاحب اصل میں میں چونکہ بزنس گریجویٹ ہوں تو ہم لوگ ایک چیز سیکھتے ہیں SWOT انالیسز. SWOT. ایس سے مراد ہے اسٹرینتھ، ڈبلیو سے مراد ہے ویکنس، او سے مراد اپرچونٹیز، ٹی سے مراد ہے تھریٹس. اب اس میں ہم اپنا SWOT انالیسز کریں. جب ہم CSS کی تیاری میں انٹر ہوں ہم دیکھیں میری اسٹرینتھ کیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ جو ہے میتھمیٹیکل سبجیکٹس میں بہت اچھا ہے، یا اس کی اسٹرینتھ ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے. اسی طرح ایک بندے کو پتہ ہے اس کی ویکنس ہے، اس کی ویکنس سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، یا اس کی ویکنس جو ہے سائنسز نیچرل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں. تو اس طرح وہ اپنا SWOT انالیسس کرے. اب اس کو پتہ ہو کہ کون سی میری ویکنس ہے، کہاں پہ مجھے تھریٹ ہے، کہاں پہ مجھے اسٹرینتھ ہے. اور تھریٹ سر میں عام آپ طور کی پہ بات روک رہا ہوں، آپ کے سگنل ویک ہوئے تھے. یہ جو آپ نے بتایا ابھی 4 لفظ، یہ ذرا دوبارہ بتائیں. میں بتا دیتا ہوں. ہم اس کو بزنس اس میں کہتے ہیں ٹرمینالوجی میں SWOT انالیسز. SWOT. ایس سے مراد ہے اسٹرینتھ، ڈبلیو سے مراد ہے ویکنس، او سے مراد ہے اپرچونٹیز، اور ٹی سے مراد ہے تھریٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا انالیسز کرے کہ میری اسٹرینتھ کس چیز میں ہے. کیا میں سائنسز میں اچھا ہوں، کیا میں سوشل سائنسز میں اچھا ہوں، کیا میں میتھس میں اچھا ہوں. اسی طرح اپنی تھریٹ عام طور پہ اس میں دیکھی جاتی ہے انگلش. تو اسمارٹ ورک سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی تھریٹ کو مینیمائز کریں، یعنی کہ ہم انگلش پہ کام کریں، اچھا ٹیوٹر رکھیں، وہ اس لیول پہ لے کے آئیں کہ ہمیں 2-3 اچھے ٹیوٹر جو اس کو جانتے ہیں وہ ہمیں کہہ دیں کہ آپ کی انگلش اس لیول پہ آ گئی ہے، کیونکہ 90% لوگ اس میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اب اپنے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے بڑا اسمارٹلی چلیں. ہم دیکھیں کہ ہمارا انٹرسٹ کس میں ہے، ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے اس میں کون سا سلیبس میں کم ہے، کون سا جو ہے کس دوست کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، ہمارا جو ہے اس میں شیئر ہو جائے کام. یا اس کے علاوہ ہم دیکھیں اسکورنگ ٹرینڈ میں کیا ہے. تو ملٹیپل چیزیں ہم دیکھیں. اور پھر اس کے بعد ہم 3 گھنٹے کے پیپر کے اورینٹڈ ہو کے تیاری کریں کہ ہم نے پیپر میں کیا لکھنا ہے. تو اس طرح سے اسمارٹلی بندہ چلتا ہے. اب 7 کویشچن ہوتے ہیں پیپر میں، اس میں سے 4 کرنے ہوتے ہیں. اب کوئی بندہ 7 کرنے کی غرض سے جو ہے پورا سلیبس کر لے تو ڈیفینیٹلی پیپر میں تو جا کے 3 کویشچن اسے چھوڑنے پڑیں گے چوائس پہ. تو آپ اپنا انالیسس اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ 4 کی بجائے 5 کویشچن کی تیاری کر کے جائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پیپر میں جا کے اور آپ کا ٹائم بھی کم ہوگا اور آپ پیپر میں جا کے کنفیوز بھی نہیں ہوں گے اور آپ اچھی تیاری کریں گے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا انالیسس بہت اچھا ہو. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بس دیکھا دیکھی میں کر لیں. آپ اپنا انالیسس بہت اچھا کریں، اپنی اسٹرینتھ کو لازمی دیکھیں. لائک میری اسٹرینتھ تھی اکاؤنٹنگ، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ تھا. میری اسٹرینتھ تھی الحمدللہ میری ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، میں رٹا اچھا لگا لیتا ہوں. تو ان چیزوں کو، کیونکہ میں درس نظامی بھی کر رہا ہوں، ان چیزوں کو میں نے اسٹرینتھ بنایا. اور ویکنس تھی میری انگلش، اس کو میں نے پھر ویکنس کو اپنا وہ اوور کم کیا. تو اس طرح سے جو الحمدللہ مکسچر سے آپ چلتے ہیں تو اس طرح کام جلدی ہو جاتا ہے. آپ نے کون سے سبجیکٹس رکھے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب میرے سبجیکٹس تھے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ 200 مارکس کا تھا، اور بزنس ایڈمنسٹریشن تھا، ہسٹری آف USA تھا، انٹرنیشنل لا تھا، اور جیوگرافی تھا. اس طرح میرے یہ آپشنل سبجیکٹس تھے، اور PMS میں تھوڑے ڈفرینٹ تھے. ایک مشکل جو پیش آتی ہے لوگوں کو، جس طرح آپ نے بتایا کہ انگلش میں پیش آتی ہے، اور انگلش میں جو مصیبت بنتی ہے وہ انگلش کا ایسے ہے. جی جی بالکل. ایسے کو سلیکٹ کرتے وقت یا ایسے کو لکھتے وقت کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ ہاؤ یو کین ڈو دس؟ ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے بنیادی بات ہے کہ آپ پریکٹس اتنی کر چکے ہوں کہ آپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں انگلش کے ایسے میں نہیں بلکہ وہ سارے پیپروں میں وہ چیک ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ کا ایکسپریشن، آپ کی جو ہے ایکسپریشن اتنا اچھا ہو، نہ بہت ہائی فائی ہو، نہ بہت ہائی لیول کی وہ کیب انہیں چاہیے ہوتی ہے. اور جو یعنی کہ میرا ایکسپیرینس ہے، باقی اس میں ظاہری سی بات ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. تو نہ ہی میں سمجھتا ہوں بہت لو لیول، ایک درمیانے لیول کا ہمارا ایکسپریشن ہو. اس میں ہماری جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں لکھنے کا انداز آنا چاہیے، ہماری گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو، ہمارا سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک ہو. اس کے علاوہ ہماری جو ہے کوہیرنس ہو، کلیئرٹی ہو. کلیئرٹی بہت انپورٹنٹ چیز ہے. آپ جو لکھ رہے ہیں آپ خود بھی اس کے بارے میں کلیئر ہوں تو آپ کا ریڈر بھی کلیئر ہوگا. اس کے علاوہ آپ جو لکھ رہے ہیں کنیکٹیوٹی میں ہو، کوہیرنس ہو اس کے اندر. تو یہ بنیادی باتیں، اور یہ باتیں ڈاکٹر صاحب صرف پریکٹس سے آتی ہیں. جس طرح میں نے اپنے 6 مہینے کی تیاری میں 50% انگلش کو دیا اور اتنی پریکٹس کی کہ مطلب میں نے بہت زیادہ میں نے بنڈل بھر دیے شیٹس کے. تو اس کی پریکٹس بنیادی چیز ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مرحلہ ایگزام کا. ایگزام میں ڈیفینیٹلی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے تیار شدہ ٹاپکس ہیں. جب آپ کی پریکٹس اچھی ہوتی ہے تو اتنا الحمدللہ ہم 12 سبجیکٹس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس نالج کہ ہم پیپر میں بیٹھے ہوئے ہم کوئی ایسا ٹاپک بھی اٹیمپٹ کریں جس کے بارے میں ہم آلریڈی تیاری کر کے نہیں آئے. تو ہمیں الحمدللہ 12 سبجیکٹس پڑھنے کے علاوہ ہم جو ساری زندگی پڑھتے ہیں، ہمیں کامن آبزرویشنز ہوتی ہیں
تو ہم اس پہ لکھ سکتے ہیں 2500 ورڈ، لیکن بشرط یہ کہ ہماری پریکٹس اتنی ہو کہ ہم سپیڈ سے بھی لکھیں تو ہمیں یقین ہو کہ میری سپیلنگ کی غلطی نہیں ہوگی، میری گرامر کی غلطی نہیں ہوگی، میرا ایکسپریشن اچھا جائے گا، میری فارمیٹنگ کی غلطی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں پیچھے پریکٹس سے آتی ہیں. اور پھر اچھی ایویلویشن کروانا، صرف پریکٹس کر کے اکیلے بیٹھ نہیں جانا، اس کو اچھے ٹیچر سے جا کے غلطی نکلوانا، یہ سارا پروسیس ہے. تو اب جیسے میں اپنا آپ کو شیئر کروں، میں نے پیپر میں مطلب میں نے 25 منٹ ایک ایسے پہ لگا دیے کہ جس کو بعد میں مجھے احساس ہوا میں نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے اس کو چھوڑا، پھر نیا ایسے پکڑا، اور جو نیا ایسے کا ٹاپک میں نے پکڑا ڈاکٹر صاحب